بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کے سبب امریکہ میں بھی لوگوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء خریدنا اب کچھ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں تازہ غذا کے لیے اب کچھ لوگ خودرو جنگلی پھل اور سبزیاں بھی استعمال کرنے لگے ہیں۔ عائشہ خالد ہمیں لے جا رہی ہیں واشنگٹن ڈی سی سے کچھ دور ایک دیہی علاقے میں، جہاں ایک استاد اپنے طالب علموں کو ایسے جنگلی پھلوں اور سبزیوں کی شناخت کرنا سکھا رہے ہیں جو مضر صحت نہ ہوں۔ ٹم میکویلچ لوگوں کو اپنے صحن میں اگی ہوئی چیز بھی بغیر تحقیق کے کھانے کا مشورہ نہیں دیتے۔ میں کئی خطرناک پودوں سے دور رہتا ہوں۔ ٹم کم عمری سے ہی جنگل ویرانے میں زندگی گزارنے کے ہنر سیکھنے کے مضمون کے طالب علم رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر مجھے ہر وہ چیز مل جائے جس کی مجھے جنگل میں ضرورت پڑ سکتی ہے تو مجھے اپنے ساتھ اسے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انہوں نے اپنی مہارت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے 1997 میں ارتھ کنیکشن کے نام سے ایک تنظیم بنائی۔ ان کی کلاسز میں 2 درجن تک طلبہ زیر تربیت رہے ہیں۔ آج کی کلاس میں ٹامائی اور باب ہیلن شامل ہیں۔ میں اس قابل ہونا چاہتا ہوں کہ کسی ایمرجنسی میں مارکیٹ سے کھانا نہ ملنے کی صورت میں اپنے اور اپنے خاندان والوں کے لیے خوراک تلاش کر سکوں۔ ویسے بھی مجھے اور میری بیوی کو نئی چیزیں سیکھنے کا شوق ہے۔ حال ہی میں نے اپنے صحن میں اگنے والے جنگلی پودوں کو پکانا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ کتنے لذیذ ہیں۔ بس میں نے اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں ارتھ کنیکشن کی 9.5 ایکڑ کی زمین پر یہ میاں بیوی ڈینڈلائنز نامی جنگلی پھولوں والے یا جنگلی دھنیے یارو جیسے دوسرے کھانے کے قابل پودوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور جنگلی گاجریں۔ لیکن ٹم میکویلچ خبردار کرتے ہیں کہ گاجروں کی پہچان مشکل ہو سکتی ہے۔ ہمیں تنے پر بالوں کو دیکھنا ہے۔ اگر بال موجود نہ ہوں اور اس کی بو بھی بری ہو تو پھر یہ زہریلا ہیم لاک یا جنگلی پارسلے ہے، جو کہ دونوں ہی زہریلے پودے ہیں۔ ٹم کی رائے میں خزاں اس کام کے لیے اچھا موسم ہے۔ اس موسم میں سلاد کے ہرے پتے بہت نرم اور میٹھے ہوتے ہیں۔ درختوں پر میووں کی بہتات ہوتی ہے۔ جاتے ہوئے موسم کے کچھ پھل اب بھی موجود ہیں۔ تاہم پھلوں اور بیریز کے لیے بھی ٹم محتاط رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ نصف کے قریب سرخ بیریز کھانے والی ہوتی ہے، اس لیے کھانے سے پہلے ہر بیری کو چیک کرنا ضروری ہے۔ یہ روز ہپس نامی بیریز وٹامن سی کا بہترین ذریعہ ہیں۔ یہ تھامائی کے لیے ایک خوشگوار سرپرائز ہے۔ یہ بہت اچھی ہیں۔ میں نے کئی دفعہ پہلے بھی دیکھ چکی ہوں، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ کھانے والی ہیں۔ ٹم کے مطابق کچھ طلبہ ان کی کلاس صرف نئے ذائقوں کی جستجو میں لیتے ہیں۔ یہاں ایسی چیزیں موجود ہیں جو نایاب ہیں، آسانی سے ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی، ایسی چیزیں جو امریکیوں کی عام غذا میں شامل نہیں۔ اور ایسی چیزیں جو بہت ممکن ہے بہت سے امریکیوں کے صحنوں میں پہلے سے ہی اگ رہی ہوں۔ انہیں صرف ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی چیز کی تلاش کے مشن پر ہیں، جس کے بارے میں آپ کو یہ تو علم ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، لیکن کہاں، یہ آپ کو علم نہیں۔ ٹم میکویلچ سال کے ہر موسم میں جنگلی پھلوں اور سبزیوں کے بارے میں اپنی کلاس کا انتظام کرتے ہیں۔ سوزن لوک کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA۔